قسطوں پر کچھ بھی خریدنا کیسا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ آج کے زمانے میں قسطوں پر بہت ساری چیزیں خریدی جا رہی ہیں۔ ایک سامان 10,000 روپے کا ہے، مان لیجئے کہ موبائل 10,000 روپے کا ہے، آپ نے قسط پر خریدا، موبائل والے نے کہا کہ ہم یہ 12,000 کا آپ کو دیں گے۔ اب 2,000 روپیہ وہ زیادہ لے رہا ہے اور وہ صاف بتا رہا ہے کہ آپ کیش لیں گے تو ہم 10,000 کا دیں گے اور قسطوں میں لیں گے، ادھار لیں گے تو 12,000 کا دیں گے۔ تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں جتنے بھی قسطوں پر سامان لیا اور دیا جاتا ہے، یہ بینک کے تھرو لیا جاتا ہے۔ دکاندار آپ کو نہیں دیتا ہے، وہ بجاج فائنانس کے ذریعے، HDFC کے ذریعے یا کسی بینک کے ذریعے لون پاس کرتا ہے اور وہ بینک سے پورا پیسہ لے لیتا ہے۔ بینک آپ کو قرضہ دے رہا ہے، اور جب بینک آپ کو قرضہ دے رہا ہے تو بینک سے آپ نے سامان نہیں خریدا ہے، بینک سے آپ نے قرضہ لیا ہے، اور قرضے میں آپ جب بینک کو پروفٹ دے رہے ہیں تو بات یاد رکھیے کہ قرضے پر پروفٹ لینا بھی حرام ہے اور پروفٹ دینا بھی حرام ہے۔ اس کو بہت صاف طریقے سے سمجھ لیجئے۔ سامان میں ادھار کی اور نقد کی قیمت الگ ہو سکتی ہے، لیکن آپ کسی سے قرضہ لیں گے تو اس میں اگر کم زیادہ رہے گا تو وہ گناہ کا کام ہے۔ اور آج جتنی بھی فائنانس کی اسکیم ہے سب بینک کے تھرو ہوتی ہے، اور وہ دکاندار بینک سے پورا پیسہ لیتا ہے اور بینک آپ کو ادھار دے رہا ہے، تو اس لیے یہ شکل صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ بعض انٹرسٹ کہتے ہیں 0% انٹرسٹ، کہتے ہیں صاحب جتنے کا سامان اتنا ہی پیسہ آپ کو دینا ہے، ایکسٹرا نہیں دینا ہے، مگر اس میں کچھ ڈھکے چھپے کچھ خرچے رہتے ہیں، جیسے پروسیسنگ چارج رہتا ہے۔ 10,000 کا آپ موبائل لیں گے، 1,000 روپیہ پروسیسنگ چارج لگے گا۔ اس کے بعد اگر آپ نے مہینے کی پہلی تاریخ کو EMI پے نہیں کی، ایک دن گزر گیا فوراً 100 روپیہ پینالٹی لگ جائے گی، 10 دن گزر گیا 1,000 روپیہ پینالٹی لگ جائے گی۔ تو یہ جو پینالٹی لگ رہی ہے یہ بھی سود کی ایک شکل ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں جو فائنانس کا جو سسٹم ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے شریعت کے اعتبار سے، اور اس میں سود کی شکل موجود ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے، اس سے پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ سود کا لینا بھی حرام ہے اور سود کا دینا بھی حرام ہے۔ عورت کو نوکری کرنا چاہیے یا نہیں، سرکاری ہو یا غیر سرکاری؟ عورت نوکری کر سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ پردے میں رہ کے نوکری کرے اور اس کی نوکری میں غیر مردوں کے ساتھ انٹریکشن اس کا نہ ہو۔ اگر اس کو غیر مردوں کے سامنے جا کے کھڑے ہونا پڑ رہا ہے، ان کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا پڑ رہا ہے، غیر مردوں کے ساتھ اکیلے میں ملنا پڑ رہا ہے، تو پھر ایسی نوکری عورت کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب کوئی عورت کسی غیر مرد کے ساتھ تنہائی میں ملے گی تو اللہ کے نبی فرماتے تیسرا وہاں شیطان ہوگا، اور وہ